الحمدللہ ماہ رجب المرجب کا پرکیف بابرکت ماہ مبارک اپنی رحمت برکتیں لٹاتا ہوا اب رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم دعائے مصطفیٰ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کا ہم سب کو فیضان نصیب فرماتے ہوئے ماہ شعبان میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کا پرکیف مہینہ بھی نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ ماہ رجب المرجب کی ابتدا سے ہی یہ بات سماعت فرما رہے ہیں کہ ماہ رجب المرجب میں بہت سارے بزرگان دین کئی اکابرین کا یوم منایا جاتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے پیارے رب تعالیٰ کے بارگاہ کے مقرر بندے کا یوم آئے تو ان کا مبارک تذکرہ کر کے ان کی برکتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ ماہ رجب المرجب کی 25 تاریخ کو اہل بیت اطہار کے روشن ستارے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج آپ کو مبارک تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ہر روشن ستارے سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 128 سنہ ہجری میں مدینہ پاک کے اس مبارک مقام پر پیدا ہوتے ہیں جو بڑا ہی مبارک مقام ہے۔ اس مقام کو نسبت ہے پیارے محبوب علیہ السلام کی امی جان سے۔ آپ کی پیدائش مقام ابوا پر ہوئی، اور یہ مقام ابوا وہ مبارک مقام ہے کہ اس مقام پر پیارے محبوب علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرانوار ہے۔ لیکن اس مبارک مقام کی زیارت کرنا یوں سمجھے کہ بہت کم خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ وہاں کی حکومت سے تو متعارف ہیں کہ وہاں پر جس طرح دیگر ممالک میں مزارات کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، جس طرح مزارات اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم دائم ہوتے ہیں، ایسی شان و عظمت کے ساتھ مکہ مدینے میں یہ برکتیں نصیب نہیں ہو پاتی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم عاشقوں کی حکومت عطا فرمائے، اور اس مقام کو بھی متعارف نہیں کروایا جاتا۔ جن پرانے لوگوں کو اس مقام کے بارے میں معلومات ہے، وہ بھی معلومات یہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں جا کر اس مقام کی زیارت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور جانے والوں نے یہ بات بیان کی کہ اس مبارک مقام پر امی جان کا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرانوار ہے۔ وہاں جا کر ایسا
سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ جیسا سکون و اطمینان ماں کے سینے کے ساتھ لگنے کے ساتھ ملتا ہے. جب کوئی بچھڑا ہوا اپنی ماں سے ملتا ہے تو اس کے سینے میں جو ٹھنڈ پہنچتی ہے وہی ٹھنڈ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جانے والے کو محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی بھی حاضری عطا فرمائے اور حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی بھی حاضری نصیب فرمائے. تو ایسے مبارک مقام پر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مبارک ہستی کے لخت جگر ہیں وہ مبارک ہستی بھی اپنی پہچان آپ ہے اور آپ کا مبارک تذکرہ کرنے کی بھی سعادت ملی کہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں اور آپ کا نام موسیٰ ہے. آپ کو بہت سارے القابات سے پکارا جاتا ہے. آپ کو عبد صالح بھی کہا جاتا ہے. آپ کو عبد صالح اس لیے کہتے ہیں نیک بندہ. اس کے معنی ہے عبد صالح کے نیک بندہ. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی اس عبادت و ریاضت کو دیکھ کر لوگ آپ کو عبد صالح کہا کرتے تھے. اسی طرح آپ کے لقب کے ساتھ کاظم کا لفظ بھی آتا ہے اور کاظم کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے غصہ پینے والا. آپ کے ساتھ کوئی شخص کیسا ہی برا برتاؤ کیوں نہ کرتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غصے کو پی جایا کرتے تھے اور اسے معاف کر دیا کرتے تھے. آپ کا معافی کرنا اس قدر تھا کہ آپ کا لقب ہی کاظم یعنی غصہ پینے والا ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ پر ہم بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کریم حضرت سیدنا امام کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ والد ہیں. ویسے تو اولاد اچھی ہی لگتی ہے لیکن اولاد جب رب کی پیاری ہو جائے تو اس سے پیار مزید بڑھ جایا کرتا ہے. اور سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام بیٹوں میں جو پیارے بیٹے ہیں وہ موسیٰ کاظم ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے اور یہ ایسا موتی کہ اس سے دنیا فیضیاب ہوئی, دنیا میں فائدہ اٹھایا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف میں سے یہ وصف اور یہ خوبی بھی
کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کا یہی طرز عمل رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کو اسی ارادے سے کشف فرمایا کرتے تھے کہ میری رعایت کے اندر کون غریب ہے، کون حاجت مند ہے کہ جس کی حاجت روائی کی جائے، جس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہنگائی کے دور میں ان پاک ہستیوں کے فیضان یافتہ ہمیں حکمران نصیب فرمائے۔ یہاں تو ہر ایک اپنی جیب بھرنے میں لگا ہوا ہے، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ امیر امیر کا ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب کا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے حکمران جب نصیب ہوں گے کہ راتوں رات غریبوں کی مدد ہو جائے گی، غریبوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہنگائی کا خاتمہ فرمائے اور مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ہستی اس وصف کی بھی حامل تھی کہ آپ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمایا کرتا تھا۔ آپ کو مستجاب دعوات ہونے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے یہ خوبی بھی عطا فرمائی کہ آپ کی موجودگی میں بھی جو آپ کے وسیلے سے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی پورا فرما دیا کرتا تھا۔ اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے کا اور لوگوں کی قبولیت کا ایسا پھل ملا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عراق کے اندر لوگ باب الحوائج کہا کرتے تھے کہ یہ وہ در ہے کہ یہاں سے ہر حالت پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اور آپ کے مزار پر انوار پر بڑے بڑے اکابرین نے حاضری دی، بڑے بڑے اکابرین نے، کروڑوں شافعیوں کے امام حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مزار پر انوار، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجرب ترین مقام ہے، آزمایا ہوا مقام ہے کہ جو بھی آپ کے مزار پر مانگا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حاجت پوری فرما دیا کرتا ہے۔ جب کروڑوں شافعیوں کے اتنے بڑے امام نے فرمائے اور وہ بھی اتنے بڑے امام ہو کر مزار شریف پر جا کر دعا مانگے ان کے وسیلے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو ہم بھی یہی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے مزارات پر جا کر جو بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مراد کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے ائمہ نے آپ کے مزار پر یہی دیکھا، یہی ملاحظہ کیا کہ آپ کے مزار پر جو بھی حاجت لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجت کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیوں پرانے مولوی ہیں، لیکن آج کل کے دور میں لوگ مزارات سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے سازشیں کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی، تو بات یہی ہے کہ بزرگان دین رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ سے یہی درس ملتا ہے، یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ والوں کے دربار پر جا کر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول منظور فرماتا ہے۔ اور ایسی مبارک ہستی ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لوگ آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جو رب کا پیارا ہوتا ہے وہ آزمایا بھی جاتا ہے، اس پر آزمائش بھی آتی ہے۔ ایسے واقعات بیان کر کے یوں سمجھے تو دکھی دل ہوتے ہیں، جو بے سہارے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سہارا مل جاتا ہے۔ ایک طرف تو رب تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ جو آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا پوری کروا دیتا ہے، اور دوسری جانب آپ کو قید بھی کیا جاتا ہے، آپ کو قید بھی کیا جاتا ہے۔ قید ہونے کے باوجود بھی آپ کسی سے سفارش نہیں کرتے، جناب مجھے چھڑوایا جائے، مجھے چھڑوایا جائے، میری سفارش کی جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی سے سفارش نہیں فرماتے۔ اور پھر بالآخر پیارے مرحوم علیہ السلام ایک روز خواب میں آ کر
تاکہ آپ کے فیضان سے ہم سب بھی مستفیض ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار سچے کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔